الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاعا لكم ولأنعامكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، سورہ والنازعات کی جو مبارک آیتیں جو متعلق تھی ان نعمتوں سے جن کا انسان کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق ہے کہ اگر انہیں مخصوص مدت کے لیے چھین لی جائے تو انسان ناکارہ ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کی ضرورت بھی ہے یعنی انسان کی، اور اس کی زیب و زینت حیات بھی ہے. خیر، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سارے انتظامات فرما دیے. والارض بعد ذلك دحاها، ایک اخرج منها ماءها، دوسرا مرعاها، تیسرا والجبال ارساها، اور آخری متاعا لکم ولأنعامکم، پانی کا انتظام فرمایا، چراگاہیں بنا دی اور پہاڑیاں گاڑ دی زمین پر تاکہ ہل جل نہ سکے اور انسان کی سکون برباد نہ کرے. چونکہ انسان کو جس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اس مقصد کے لیے انسان کو سکون کی بھی ضرورت ہے، اور اگر زمین ہمیشہ لرزش میں رہے، اوپر نیچ ہوتا رہے تو وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ متاعا لکم، سامان زندگی، سامان ضرورت، لکم تمہارے اپنے لیے او بنی آدم، ولانعامکم، اور ان حیوانات کے لیے بھی جو پھر تمہارے غلامی میں لگے ہوئے ہیں. ایک اونٹ کو کب تک نکیل ڈال کے رسی سے باندھ کے پھول پاسو گے؟ ان جنگلوں کو اللہ نے انواع و اقسام کی درختوں سے بھر دی ہے، جڑی بوٹیوں سے مالا مال فرما دیا ہے. یہ حیوانات چرنے کے لیے جب چلے جاتے ہیں تو ان درختوں کی پتے، ان کی ٹہنیاں، ان کی گل بوٹے وغیرہ کھا کے پھر جنگل میں اللہ کے بنائے ہوئے حوضوں سے پانی پی کے آتے ہیں اور دودھ جناب عالی کی سپرد کر دیتے ہیں، گوشت جناب انسان کی تحویل میں دے دیتے ہیں، اور اپنی طاقتور پیٹھ اور پشت انسان کی تحویل میں دے دیتے ہیں. سوار ہو جاؤ، بوجھ لا دو، کہیں سے کہیں بھی جاؤ، اونٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، گھوڑے کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اور اب کے خچر کو بھی اعتراض نہیں، اب کے گدھے کو بھی اعتراض نہیں. غلامی پہ لگے. متاعا لکم ولانعامکم، سامان زندگی ہیں تمہارے لیے بھی اور ان حیوانات کے لیے بھی جو اللہ نے تمہارے سپرد کر دی. آپ نے گائے پالے، بھینس پالے، بیڑ بکرے پالے. اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ خواہش دی کہ وہ اپنے نسل کو آگے بڑھا دیں. ان کے بال بچے آپ کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی ملکیت قرار پاتے ہیں، ذبح کر کے کھاؤ. اور ان کے ذرہ ذرہ اللہ نے آپ کے لیے مفید کارآمد بنا دی. ان کو پانی اور ان کو گھاس پھوس
اور چلنے اور چرنے کے لیے میدان، یہ سب چاہیے مہیا فرما دیں۔ اب دنیاوی زندگی میں اگر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس زمین کو آپ کے لیے بچھایا اور جس زمین پر آپ کے لیے اتنے سارے انتظامات فرما دیے تاکہ تمہارا کوئی کام نہ رک جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام رکا ہوا ہے یا وہ بھی جاری ہے؟ اللہ کے عبدیت اور بندگی کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں زندگی کے لمحات میں؟ زبان کیا کر رہا ہے میرے اور آپ کی؟ آنکھیں کیا کر رہے ہیں؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ طاقت اور اختیارات جو اللہ رب العزت نے دے دیے ہیں، اور اکثر ہم جو کہہ رہے ہیں یہ تو میرے بس کے کام نہیں، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ یہ کہ اختیارات اور استطاعت اور طاقت ہاتھ میں ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ ہاتھ کا معنی طاقت اور اختیار۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ دے دی، زمین کے مالک بنا دیا، جاؤ یہ تم اس ملک کا صدر ہو، یہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ اس ملک کے گورنر ہیں، وہ اس قوم کے نواب اور سردار ہیں، دیکھو کیا کر رہے ہو، مقاصد پورے ہو رہے ہیں، مقصد کو فراموش کر چکے ہو یا مقصد کے ساتھ لگے ہوئے ہو؟ دراصل یہ تعزیہ عبرت ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ ایک طرف دیکھو اللہ رب العزت نے خود تمہیں جو اللہ کے مال بھی ہو، او انسان تم خود بھی تو اللہ کی ملکیت ہو، جس شکل میں چاہا تمہیں پیدا فرمایا، جس گھر میں چاہا پیدا فرمایا، جس حد تک صلاحیت دی اس کی مہربانی، اختیارات چھین لیتا ہے، اختیارات دے دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے، موت دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، سلامتی دے دیتا ہے، تم خود بھی اللہ کے مال ہو اور اللہ کے مال اتنے بے دردی سے اڑا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی میں یہیں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کام مت کرو، اللہ کی مرضی اور مہربانی سے جڑے رہو تو بات بنے گی۔ آج ہماری نشست کی باتوں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے مجالس میں ان آیتوں پر مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اپنے رضا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے اور بنی نوع انسان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔